السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیا سال شروع ہو چکا ہے اور اب آج اس کا پہلا دن ہے اور بلکہ پہلے دن کی ابتدائی گھڑیاں ہیں۔ سورج طلوع ہونے میں تقریباً 2 سوا 2 یا 2.5 گھنٹے ابھی باقی ہیں۔ ایسے میں آپ کے حضور اللہ کی پاک کلام میں موجود سورہ یونس کی آیت نمبر 100 پیش کرنے جا رہا، اس لیے کہ آپ اور میں اس پر غور و فکر کریں، اس کو وقت دیں، اس کو سوچیں کہ میرا اللہ، میرا رب، خالق کائنات، ہمارا حافظ، ہمارا مالک، ہماری زندگیوں کا مالک، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری زندگی اور موت ہے، اور جو ہم پورے جہانوں کو پالنے والا ہے، رزق عطا فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں یہ زندگی مستعار دی، ذرا سوچے تو صحیح کس لیے؟ کیا خوب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو آیا واقعی ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں؟ ہاں، خود کو اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دوسروں کو بھی۔ وہ کیسے؟ جب انسان اندر سے جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر سے نہ ہو تو وہ منافق ہوتا ہے، اور منافق دھوکہ دیتا ہے، منافق جھوٹ بولتا ہے، منافق امانت میں خیانت کرتا ہے اور بوقت جھگڑا گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ یہ ہے صفت قرآن نے بیان کی ہے، میرے اللہ نے بیان کی ہے۔ اور جو آیت نمبر 100 سورہ یونس کی پیش کرنے جا رہا ہوں، ذرا اس کو غور سے سنیے گا، اس کے ترجمہ اور تشریح کو خود پڑھیے گا، اور صرف چند لمحے اس پاک کلام کو دے دیں، روزانہ آپ کی دنیا اور آخرت بدل کے رکھ دے گا۔ یہ اللہ کی پاک کلام ہے، اور کلام کا اپنا ایک معجزہ ہے۔
اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یاد رکھیں اللہ بے پرواہ ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے، اپنے لیے تو جیتے ہیں سب ہی اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ جب ہم اللہ کے احکامات پہ عمل کریں گے تو یاد رکھیں انسان اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ سوچتا ہے، دوسروں کے لیے زیادہ کام کرتا ہے، جو نیکیاں کہلاتی ہیں۔ جی آئیے اب میں آپ کو قرآن مجید میں سے وہ آیت سنانے جاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَّفْسٍ أَن نُّؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ہمارا رب فرما رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو دنیا میں، اس زمین میں، زمین و آسمان کے اندر جتنے بھی لوگ بستے ہیں اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ سب کو ایمان کی دولت سے بہرا مند کر دیتا، لیکن اس کا منشا تو صرف یہ ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے احکامات پر کون عمل کرتا ہے، میری بات کو کون کس حد تک مانتا ہے، اور کون میرا حکم اور میری بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اذن کے بغیر کوئی مسلمان کوئی ایمان نہیں لا سکتا۔ اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے،
کیا بات، کیا بات ہے میرے رب کی، کیا شان ہے میرے اللہ کی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے، کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، اللہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ کیا بات، اب ذرا گندگی ڈال دیتا ہے، اس کے بارے میں ذرا خود تحقیق فرمائیے گا، ذرا اس پاک کلام کو کھولیں، دیکھیں، غور کریں، فکر کریں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ غور و فکر کرو، تو یہ اس کے حکم کی بجاوری کا ایک موقع ہے کہ اللہ فرمائے اور ہم نہ کریں، اس پر غور و فکر، تو یہ کتنے بد نصیبی کی بات ہوگی۔ دوستو، جو کچھ اللہ فرما رہے ہیں نا، اسی میں ہماری بقا ہے، ہماری کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب میں دیکھوں گا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو میری بات پر کان دھرتے ہیں، میری بات پر توجہ دیتے ہیں اور اس پہ عمل کر کے اپنی اور میری آخرت سنوارنے کا سبب بنتے ہیں۔ بے شک بہترین اجر عطا فرمانے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ حافظ۔